نبی یا نبی یا نبی یا نبی اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وخاتم النبيين وعلى آل الطاهرين الطيبين وأولياء ملته وعلماء دينه ورفقائه وأحبابه وأزواجه وأصحابه المتأكدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پیر طریقت سرچشمہ محبت و عرفان
جناب پیر حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضرات علماء کرام، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائی اور بزرگوں، مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے جلیل القدر عالم، ادیب، خطیب علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب مدنی العالی خطاب فرما رہے تھے۔ مجھے آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے مشائخ بزرگوں کی طرف سے یہاں حاضر ہونے کی دعوت پر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس آستان محبت کو قیامت تک آباد رکھے، انشاء رکھے۔ اس قدر بلبلہ پرور اور روحانی اجتماع ہے، مجھے احساس ہے کہ جلیل القدر علماء بزرگان دین اس اجتماع میں تشریف فرما ہے۔ میں کسی بھی طرح یہ استحقاق نہیں رکھتا کہ زیادہ دیر تک ان کی سماع فراشی کروں۔ مجھے جو آپ نے عزت دی، احترام دیا، محبت دی، میری نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ اللہ آپ کی عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ دیکھیے، قرآن حکیم ہو یا رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ یا بزرگان دین کے آستانے یا مشائخ کرام کے گھرانے، ان کے چند مقاصد ہیں جن مقاصد کی گردہ گرد ان کی تعلیمات گھومتی ہیں، اور یہ بات سنتے ہوئے یہ احساس بھی دل میں پیدا کیجیے کہ اس کارگاہ حیات میں آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو استقرار نہیں ہے، وہ حرکت میں ہے، جلدی میں ہے، عجلت میں ہے، سفر میں ہے، منزل کی تلاش میں ہے۔ کبھی ایک سلطان کرسی پکڑتا ہے تو چند روز بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پٹھا جاتا ہے، کوئی اور اس پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ ٹرینیں اور جہاز ہیں تو صاحبوں کو چل چل کر کے، گھس کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سفر ختم نہیں ہوتا۔ مسافر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ صاحبوں، مزدوری کرنے والے بازاروں کو سجائے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے انسانی قافلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن بازار کے چھاپر ٹھیے اسی طرح بچھے ہیں، اور سفر حیات جاری ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں پیوند خاک بنا دیا، انہیں زمین میں اتار دیا، لیکن حضرت انسان ہے کہ وہ زمین پر پھر بھی چل رہا ہے اور گھوم رہا ہے، کسی چیز کی تلاش میں ہے،
ایک جذبہ ہے جو رواں دواں ہے، ایک منزل کی کہت ہے جو حضرت انسان کے دل میں تڑپ بن کر کے اسے کچھ ڈھونڈنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہاں ہاں، پرندے ہواؤں میں تیر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، لیکن یہ فضائیں مسخر ان سے نہیں ہو رہی۔ گویا پرندے ختم ہو گئے لیکن فضائیں ابھی موجود ہیں۔ مچھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ مچھلیاں کروڑوں سال سے تیر رہی ہیں لیکن سمندر ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی بے ہمداہیاں اور اس کی بے کناریاں ایک تجسس پیدا کر رہی ہیں، ایک طرف پیدا کر رہی ہیں، ایک تفکر پیدا کر رہی ہیں، ایک سوالیہ نشان حضرت انسان کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ اگر صاحب کسی جگہ جا کر دل سجدہ زن ہو جاتا ہے اور طبیعت راحت مند ہو جاتی ہے، کچھ فکر کی گرہیں سلجھ جاتی ہیں، کچھ مقصد حیات انسان کے پلے پڑ جاتا ہے اور دل جنت بن جاتی ہے اور دماغ کھل کر کے راحت کی کہکشاں بن جاتی ہے، یاد رکھیے وہ آستان کیا ہے۔ تم کہو گے کہ ان مٹی گھروں نے اور ان آستانوں نے کیا دیا، میں کہوں گا کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ بہت کچھ دیا، انہوں نے سوائے ویرانیوں کے کچھ نہ دیا، اور ان آستان والوں نے تمہیں مقصد حیات دے دیا۔ جس خدا کو تم نہ جانتے تھے اس خدا کو ان کے در دولت پر ہی تو آ کر تم نے پہچانا۔ گویا یہ نہ ہوتے تو کبھی تمہارے پاس راستگی نہ ہوتی، علم نہ ہوتا، دانش نہ ہوتی، فکر نہ ہوتی، صلابت نہ ہوتی، شرافت نہ ہوتی، نیکی نہ ہوتی، خیر نہ ہوتی۔ اگر یہ دولت ہے تو ان آستانوں کی مرہون منت ہے۔ برادران گرامی، جب میں یہاں پہنچا تو پھر میں یہ بھی کہتا بڑھوں کہ وہ مقاصد حیات کیا ہے۔ القم سے لے کر والناس تک قرآن حکیم پڑھیے، اس میں واقعات بھی ہیں، اس میں مثالیں بھی ہیں، اس میں حسن کے پھول بھی ہیں، اس میں جمال آرائیاں بھی ہیں، اس میں فصاحت بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں گہرے گہرے مفاہیم بھی ہیں، اس میں مطالب کی خوشبو بھی ہے، اس میں ملائکہ کا بیان بھی ہے، اس میں میرا موسیٰ بھی جلوگر دکھائی دیتا ہے، اس میں کہیں آگ کے اندر ابراہیم چھلانگ لگاتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کے اندر تحور اسماعیل بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا قرآن تمہارے اندر چار چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نے وہ چار چیزیں پیدا کر لی تو تم کامیاب انسان۔ تم ڈوڑا شریف آؤ تو ان کا سبق بھی یہ چار چیزیں، تم علی پور شریف جاؤ تو ان کا درس بھی یہ چار چیزیں، تم ہاں خواجہ غریب نواز کے چشمے کے کنارے جاؤ تو ان کا درس بھی چار چیزیں، تم شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی پیر پیرا میر میرا کا نام لو تو ان کی خانقاہ بھی یہ فیض بانٹے۔ برادر، وہ چار چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کی ربوبیت اور اس پر اٹل ایمان اور اٹل یقین۔ ایس مادہ دون کی مادہ دون کے محاصرہ میں رہنے والے انسان، آستانہ محبت کا پہلا درس یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ لو اور اللہ کی ربوبیت پر کامل ایمان پیدا کر لو اور اپنے دل کی تاروں پر یہ نغمہ چھیڑو کہ ہماری حیات کا مقصد صرف ذکر الہی ہے اور ذکر الہی ہے اور یاد الہی ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت کے بعد یاد رکھنا دوسرا درس ہے کہ تم جان حسن اور جان کمال، سرچشمہ خیر اور باعث تکوین کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کر لو۔ اطاعت کا، غلامی کا، نسبت کا، بالغانہ نگاہوں کا تمہارے جسم پر، تمہاری روح میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے افعال میں دیکھ کر محسوس کر لیتے ہو کہ یہ گاڑی پولٹری فارم کی ہے
جس میں انڈے رکھنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوا ہے. اگر ایک جالا بڑا سا بنا ہو تو آپ گاڑی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس میں قیدیوں کو دائیں بائیں منتقل کیا جاتا ہے، اور اس زمین پر حضور کا غلام چلے اور اس کو دیکھ کے محسوس نہ ہو کہ یہ مدینے والے رسول کا غلام ہے. آج اس عرس کے موقع پر یہ داعیہ اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ جس وقت میں یہاں سے واپس لوٹوں گا تو میں دیکھوں گا نہیں جب تک کہ مصطفیٰ کی رضا شامل نہ ہو جائے گی نا، تو میں ہاتھ بڑھاؤں گا نہیں جب تک کہ میرے آقا و مولا تاجدار نبوت تاجدار رسالت مصطفیٰ کریم کی خوشنودی شامل نہ ہو جائے. جس وقت تم اپنے بدن پر پیرا بٹھا لو گے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا، خدا کی قسم آسمان والے فرشتے بھی تم پر سلام پھیریں گے نا. اے اس آستانے پر حاضری دینے والوں، یہ دوسرا سبق تھا. آج تمہارے اس دور میں میری یہ روکھی پھیکی باتوں پر کان دھرو. یہود اور عیسائی تم سے یہ تعلق چھین لینا چاہتے ہیں، تم سے یہ تعلق چھین لینا چاہتے ہیں. اور تمہیں سلام. جو آدمی خاندار کی عزت کرتا ہے وہ دراصل نظام کی عزت کرتا ہے. تم واحد اکلوتی نشانی رہ گئے ہو اس سرزمین پر کہ جو حیدر علی شاہ کے پاس نہیں آئے ہو، تم تو اس نشان کے پاس آئے ہو کہ اے نشان راہ میری منزل کے، میں تجھے سلام کرتا ہوں اس لیے کہ تو مجھے اس حرم میں پہنچائے گا جس حرم کی وجہ سے کائنات کی رونقیں قائم ہے نا. وہ اپنی آنکھوں کا قبلہ درست کرو، وہ اپنی افکار کا قبلہ درست کرو اور کٹ جاؤ مر جاؤ، لیکن ان آستانوں سے تعلق اپنا نہ چھوڑو. اس لیے کہ صاحب اس دنیا میں تو ہر شخص پیسے لیتا ہے نا، تو پیسے لے کے پتہ نہیں وہ کیا کیا کروا لیتا ہے. لیکن صاحب یہ آستانے وہ ہے کہ اگر تم نذرانے نہ بھی دو تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قائد مصطفیٰ ہی ہے نا. یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر آنے کے آباء و اجداد ان دور افتادہ علاقوں میں بیٹھ کر یہ جو چراغ جلایا، یہ جو شمع روشن کی، بابا یہ کسی بادشاہ کے پیسے سے روشن نہیں ہوئی، یہ تاجدار مدینہ کی نظر سے روشن ہوئی ہے نا. یہ تاجدار مدینہ کی نظر سے روشن ہوئی ہے. سلام کرو ان نگاہوں کو جن نگاہوں میں روشنی مصطفیٰ کی ہے نا. سلام کرو ان زبانوں کو جن زبانوں پر نعت مصطفیٰ ہے اور نغمہ رسول ہے. اور سلام کرو ان آستانوں کو جن پر کوئی ایسا فقیر رہتا ہے جس کی ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزری ہے نا. تمہارے گجرات شہر میں نے نماز پڑھنی تھی. اب تو جب سے اہل سنت کا جھنڈا اٹھایا ہے یار کپڑے بھی گاڑی میں بدلنے پڑتے ہیں. رات برسر پہکار ہوں. گجرات میں ایک مسجد میں نے نماز پڑھی یار، اس میں بڑی سلیں لگی ہوئی تھی کہ 500 روپیہ 1000 روپیہ. میرا دل چاہا میں بھی 500 روپیہ دوں. یہاں شاید پیسے لے کے سل لگا لیتے اور نہ لگا دیتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے اتنے پیسے دیے اور بابا اور نام کی تختی لگ گئی. برادر یہ تو دیکھنے والوں کو نظر آئی نا کہ اس نے 500 دیا، اس نے 1000 دیا. یاد رکھنا جو خدا کا کمپیوٹر ہے نا اس کی بجلی نہیں جاتی. جو اللہ کا ریکارڈ ہے نا وہ کبھی محو نہیں ہوتا. جو میرے آقا ہو مولا تاجدار نبوت کی نظر ہے نا وہ فیل نہیں ہوتی. دنیا والوں جو تم ادھر سرے لگاتے ہو وہ سارے نشے کافور ہو سکتے ہیں، لیکن جو ادھر دیکھ کے کرو گے نا یہ تمہیں مصطفیٰ کریم کے عالم سے کیش کروا دیں گے نا. وہ اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پیوستہ کرو، قائم دائم کرو. اس کے بعد تیسرا اصول ہے وہ اسلام پر یقین. اسلام کے سوا کسی نظریے پر یقین نہ رکھو.
اسلام کے سوا کسی نظریے پر یقین نہ رکھو۔ ابھی مارشل لا آیا آدھا تو مجھے کہا یار تو ذرا زبان ذرا ڈھیلی رکھ، نرم رکھ لے جائے، شاید تو بھی نیشنل سیکورٹی کونسل میں آ جائے۔ میں نے کہا میری نیشنل سیکورٹی کونسل یہ حکومت نہیں بناتی، میری سیکورٹی کونسل آسمان سے آتی ہے، میں اپنا نام حضور کے کاغذوں سے خارج نہیں کرا سکتا۔ بابا اگر انڈوں والا بھی ہو تو سر پر ٹوکری رکھے تو انڈوں کی ٹوکری بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو میرے مصطفیٰ نے جو امانت نظام مصطفیٰ کی ہمیں دی اور اسلام کی دی، کیا ہم اس کو ڈال ڈال کر دیں؟ اے اس آستہ پہ آنے والوں مر جاؤ، لیکن میرے آقا کے اسلام شریعت اور نظام سے رشتہ نہ کاٹو۔ اس میں تمہاری خیریت ہے، اس میں تمہاری عافیت ہے، اس میں تمہاری بلندی ہے، اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہارا افتخار ہے، اس میں تمہارا وقار ہے، اس میں تمہاری راحت ہے، اس میں تمہارا چین ہے، اس میں تمہاری دنیا ہے اور اس میں تمہاری آخرت ہے۔ آخرت نعرہ تکبیر، آواز آوے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ غوثیہ قادریہ ڈوڈا شریف، حضور قبلہ عالم، حضور صاحبزادہ والا شان پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ آپ سنو میرے آقا کی حدیث، میرے حضور نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلوۃ والسلام رسولا۔ فرمایا اس شخص کو ایمان کا ذائقہ ملے گا، اس شخص کو ایمان کا ذائقہ ملے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ غلامان رسول ناراض نہ ہوئیے۔ ایک چھوٹی سی بات، رب بھی بہت سے مانتے ہیں اور اسلام بھی بہت سے مانتے ہیں اور حضور کو بھی بہت سے مانتے ہیں، لیکن جو اہل سنت ہے نا ان کے ماننے میں اور ان کے ماننے میں فرق ہے۔ ہم اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، بے عیب بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو دین بھی مانتے ہیں، بے عیب بھی مانتے ہیں، اور ہم اپنے مصطفیٰ کو رسول بھی مانتے ہیں، بے عیب بھی مانتے ہیں۔ مجھے بتائیے، بندہ کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور وہ کہے کہ حضور سے تو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی اچھی ہے، معاذ اللہ، اور بابا وہ کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے روح درخشاں کی چمک بھی نظر نہ آئے اور وہ حضور کی گستاخیاں بھی کرے، بابا یہ ایمان ہے یا یہ پگھلتی برف ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا تو وجود کٹ جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے عشق کا پرچم مسربو نہیں ہونے دیتا۔ برادر گرامی، کبھی 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 ان لوگوں سے دوستی نہ رکھنا جو میرے مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، ان لوگوں کو اچھا نہ جاننا جو میرے مصطفیٰ کریم کے گستاخ ہیں۔ اگر سامنے آئے راستہ بدل دو اور آسمان کی طرف دیکھو کو مولا میری دشمنی اور میری نفرت تیرے مدینے والے رسول کے لیے ہے نا۔ اب میں تو فرقہ واریت نہیں کرتا، میں تو مدینہ پروری کرتا ہوں، تو غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہے۔ اے سیاست کی دہلیز پر ایمان بیچنے والوں اور اے جو تعلق دولت دور ثروت کی دہلیز پر ایمان بیچنے والوں، قبر میں کوئی سیاست دان نہیں چھوڑائے گا، قبر میں میرا محمد عربی آئے گا نا۔ آج ان سے وفا کا رشتہ مضبوط کرو، مضبوط کرو، ذرا ہاتھ بلند کر کے نا دیوان آباد نعرہ رسالت لگاؤ تاکہ پتہ کریں یہ غلامان رسول دکھ چکے ہیں۔ محمد عربی کی ہڈی پر لو نعرہ رسالت۔ ہاتھ نیچے کیجیے۔ ایک چوتھا اصول بھی ہے قرآن کا۔ تین تو یہ ہوئے اللہ کی ربوبیت، اس
اسلام کا دین حق بولا اور میرے آقا و مولا تاجدار نبوت، قسم خدا کی میرے حضور کے نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ساری زندگی اور کوئی کام کروں ہی نہ، یہ زبان اور میرے مصطفیٰ کی نعت ہی ہوتی رہے گا۔ جن لوگوں کو نشہ مل گیا ہے نا، نشے اپنے اپنے، میں اس دن سنی کانفرنس سیالکوٹ کے اندر یہ کہہ رہا تھا اپنا اپنا نشہ ہے۔ کوئی بابا گانے گا رہا ہے، گانے کی دھن میں مگن ہے، کوئی آدمی پیسے کما رہا ہے، ہو سکتا ہے گجرات سے وزیر آباد وہ سزوکی کا کنڈکٹر ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے جی گجرات 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 سیالکوٹ 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 سیالکوٹ، ہو سکتا ہے کوئی بنیانے بیچ رہا ہے تو اس نشے میں ہے کہتا جا رہا ہے بنیانے 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 بنیانے، اور بابا ہو سکتا ہے کوئی انڈے بیچ رہا ہے اور اس کی زبان کا ہلا سے انڈے لے لو انڈے لے لو انڈے لے لو انڈے لے لو انڈے لے لو۔ بابا یہ آستانوں والے اور ہم خوش قسمت نہیں ہیں، ہم صبح و شام کہتے ہیں مصطفیٰ لے لو مصطفیٰ لے لو مصطفیٰ لے لو مصطفیٰ لے لو مصطفیٰ لے لو، ہم مقدر اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا۔ جب تم اس آستان محبت پر آئے ہو تو دنیا کے رشتے کاٹ کے آنکھیں بند کر کے ذرا ذکر الہی کر لو، ذکر رسول بھی کر لو تاکہ دنیا کٹ جائے مدینے والے سے تار جڑ جائے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چوتھی بات آخرت ہے، آخرت پر ایمان، وہ قبر پر ایمان، خدا کی کچہری میں کھڑا ہونا ہے، ڈوڈا شریف آنے والوں کھڑا ہونا ہے، وہ جانا ہے، وہ ایک قبر میں حضور سامنے آئیں گے، سامنے انہیں پہچان کے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ الٹیمیٹ منزل تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی تیاری ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی ارادہ کیا ہے؟ بابا میں نے ٹرین میں سفر کیا ایک زمانے میں، اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یار گاڑیوں جہازوں صحیح فرصت نہیں، اور یہ بھی حضور کے دیوانوں کی شان ہے کہ لوگ اپنا بستر خود اٹھا کے جاتے ہیں، ہمیں بستر اٹھانے والے بھی مل گئے ہیں، گاڑیاں لینے والے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ برکتیں یا رسول اللہ کہنے کی ہیں نا، یہ برکتیں ان کی ہڈی پر بک جانے کی ہیں کہ اللہ عزت دیتا ہے، افتخار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ بابا حضور کے آستانے پر بک کے تو دیکھو، آواز آ رہی ہے ہم تو ماہل بکرم ہیں، کوئی ساحل بھی نہیں، آج سودا کرو میرے آقا سے، وہ ان سے کچھ لے کے جاؤ، اور لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دیکھو۔ وہ حیدر علی شاہ صاحب اپنے وجود میں حیدر علی شاہ نہیں ہے، دراصل یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کا پیر اپنے پیر میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ اپنے پیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ڈوبتے ڈوبتے سارے مصطفیٰ کے سینے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ جو غلاظت کے ڈھیر پر کیڑا پڑا ہے نا، وہ گند کھاتا ہے، وہ بنایا اس کو بھی خدا نے ہے، اور بابا گلاب کی پتیوں میں بھی تو ایک کیڑا ہے جو صبح و شام خوشبو سونگتا ہے گلابوں کی، وہ بنایا اس کو بھی خدا نے ہے۔ وہ کچھ لوگ ہیں جو بکتے ہیں میرے مصطفیٰ کی شان کے خلاف، اور کچھ وہ ہیں جو صبح و شام نعتیں پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کو محبوب جانتے ہوئے ان میں ڈوب جاتے ہیں۔ بابا مقدر اپنا اپنا ہے، کسی کو یہ دے دیا، کسی کو مصطفیٰ دے دیا نا، رضان گرامی ہمارا مقدر ہے۔ میرے استاد مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، یار بڑی باتیں ان کی کوٹ کرنے کے قابل، بڑے اونچے آدمی تھے، لیکن وہ کبھی کبھار کہا کرتے تھے کہ اے اللہ
ماں قیامت والے دن اٹھنا تو ماں کوئی زیادہ نہیں مانگنا کہ من یہ دے دے یہ دے دے، اور والا مجھے قیامت والے دن اپنے حضور کا میراثی بنا کے کھڑا کر دے، جو حضور کی تعریف کروں تعریف کروں تعریف کروں تعریف کروں مدح کروں گنگناؤں لبوں پہ بس ایک ہی طرح نہ ہو، سامنے مصطفیٰ ہو اور عاشق بلبل بن کے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہو نا۔ برادر قیامت آنی 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 آنی۔ اب دیکھو ہم کیا ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا ہیں تم کیا ہو، یار آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو خود دیکھو، ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں، ہم دنوں میں کیا کرتے ہیں، ہمارے آج ان ہاتھوں میں جو طاقت الرمش ہے، ہم نے کہیں ان ہاتھوں سے ظلم تو نہیں کیا، ہمارے قدم جو اٹھتے ہیں بڑھتے ہیں، یہ ہمارے قدم کہیں گناہوں کے اڈوں کی طرف تو نہیں جاتے، کہیں داد و دہش اور رقص و سرود اور کعبہ گری کے مراکز کی طرف تو یہ قدم نہیں اٹھتے۔ برادر آج دیکھو تم کیا ہو، ایک میری بات سنو، لیکن پھر میں بتاؤں کہ آپ تبلیغ کے دو طریقے ہیں، اگر تم رائے جاؤ گے نا تو ان بیچاروں کے پاس وسیلہ نہیں ہے، وہ تمہیں کہیں گے مارے جاؤ گے، سانپ کاٹ ڈالیں گے دوزخ کی کھائی میں، تم پڑ جاؤ گے بچو گے نہیں، لیکن یہ آستان رحمت ہے، جس وقت ان کے پاس آؤ گے نا تو یہ پتہ ہے تمہیں کہیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، آپ کچھ نہیں ہے، آؤ تم اس مصطفیٰ کے دوارے پہنچا دے جو محمد بڑے بڑے گناہوں کو بھی قیامت گناہگاروں کو بھی قیامت والے دن چھڑوا دیں گے نا، چھڑوا دیں گے۔ بابا تمہاری توبہ کی زندگی، تمہاری طہارت کی زندگی، تمہاری نفاست کی زندگی، تمہاری عرفانیت کی زندگی اور تمہاری عظمت کی زندگی کا ایک ہی راز ہے کہ غلامی رسول اختیار کر لو۔ میرے مصطفیٰ تمہیں پھر نیا لاभ دلا کے ایک نیا انسان بنا دیں گے نا، ایک نیا انسان۔ آج اس عرس کے موقع پر محسوس نہ کرنا، اگر کوئی بات میری بری لگ جائے تو یہ سوچنا کہ میں آپ کے پیر صاحب کی دعوت پر آیا ہے نا، اگر کوئی بات بری لگ جائے نا تو آپ یہ سوچنا میں آپ کے پیر صاحب کی دعوت پر آیا، اور یار تم تو اتنے عقیدت مند ہو کہ جہاں پیر کا قدم لگ جائے تو اس جگہ کو بھی چومتے ہو، اور جب تمہارے پیر نے دعوت دی اور میں آیا تو ایک بات سنو ناراض ہوں نا، جو دودھ میں پانی ملاتا ہے یا توبہ کرے آج یہ حرکت نہیں کرے گا۔ بابا اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کی زمین چھینی ہوئی ہے، کسی کا کچھ چھینا ہوا ہے، وہ یاد توبہ کر لے کہ آئندہ کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اور کیا تم پسند کرو گے کہ قبر میں جاؤ تو تم حضور کو بلاؤ، حضور آنکھ بند کر لے؟ آج کسی پر ظلم نہ کرنا، آج کسی کو نہ ستانا۔ اگر تم میں کوئی ایسا ہے جس نے ماں کی عزت نہیں کی اور ماں کو ادب نہیں دیا اور میں ماں 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 ماں، آیت تو یہی پڑی تھی وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ رب ذوالجلال نے کہا اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تم کچھ نہ جانتے تھے، کچھ نہ جانتے تھے۔ برادر اگر کوئی ماں کی بے ادبی کرتا ہے توبہ کرے کہ آئندہ ماں کی بے ادبی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی باپ کا مقام نہیں جانتا تو وہ توبہ کرے اور آئندہ ہاتھ چومے اپنے والد کے۔ اگر کوئی پڑوسیوں کے حقوق سموتاج کرتا ہے تو آج توبہ کرے، ذرا آنکھ بلند کر کے آنکھیں بند کر کے کہو یا مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کون کون توبہ کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کھڑے رکھو، میں پیر حیدر علی شاہ صاحب کی حضور عرض کرتا ہوں حضور غلاموں کے لیے سفارش فرما دے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے گا، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے۔ اب ہاتھ نیچے کرے، میں عرض کر رہا تھا قیامت 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 وقوع آخرت، اس وقت کا تصور کرو جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اور جب کفن کی
لڑیاں اور تنیاں بن جائیں گی اور تمہارے اپنے ہی باپ، تمہارے اپنے ہی رشتے دار تمہیں ہاتھوں پر رکھ کر قبر میں ڈالیں گے. پھر کوئی وسیلہ کام نہیں دے گا، پھر تمہیں آمینہ کا لخت جگری کام آئے گا نا. حضور آئیں گے، حضور حضور. وہ ادھر دیکھیے، میرے پاس ابھی 5-7 منٹ ہیں. مجھے ضیاء اللہ قادری صاحب نے 50 منٹ سے گھنٹہ دیا تھا، تو تھوڑا سا وقت ہے. دھیان دو کہ اگر آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہو تو پتہ ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، ٹائی صحیح کرتے ہیں، ٹائی صحیح کر کے کپڑے صحیح کرتے ہیں. یار میں نے فلاں فنکشن میں جانا ہے اور اب ماما مان لیتے، چلو ہمیں بھی شامل کر لو. تو بھائی بڑی تیاری سے ہم جاتے ہیں، تو پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے فنکشن کی جس میں جا رہے ہو. وہ قبر میں جا رہے ہو تو تیاری پہلے سے کچھ کرو نا. جب حضور سامنے آئیں گے تو کیا کرو گے؟ بابا ہم تو یہ کریں گے، حضور سامنے ہوں گے نا، ہاتھ بلند کر کے قدموں پہ گر کے کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ذرا ہاتھ ہلائیں تاکہ پتا چلے کہ یہ محمد کے دیوانے ہیں نا. برادر گرامی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ویسے ہاتھ نیچے کیجیے. آپ کہیں گے یہ ہاتھ کیوں کھڑا کراتا ہے، ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں زحمت میں کیوں مبتلا کرتا ہے، ہم بڑے نخرے والے ہیں، ہم تو پیسے کوئی 2 کروڑ دے تو پھر بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتے. ایک بات میری سن، جب قیامت ہوگی نا، قیامت، ادھر دیکھو میری بڑی بات غور سے سن، سورہ یاسین پڑھو. جب قیامت ہوگی، قیامت نہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم منہ پر تالے ڈال دیں گے اور منہ بند ہو جائیں گے. اور تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. قرآن کہتا ہے ہاتھ باتیں کریں گے، پاؤں باتیں کریں گے، وجود باتیں کرے گا، فضائیں باتیں کریں گے، مکان باتیں کریں گے، نسبتیں باتیں کریں گی. اور دنیا میں جو کچھ کیا ہوا ہے نا، تم بند ہوگے اور وہ ساری تھائیں بول رہی ہوں گی، گناہ بول رہے ہوں گے، نیکیاں بول رہی ہوں گی. وہ ادھر دیکھو قیامت ہو اور منہ بند ہو. اور اگر آج دنیا میں ہاتھ کھڑے کر کے نا تم نے یا رسول اللہ کہا ہوگا نا تو منہ بند ہوگا. اور قیامت والے دن ہاتھ اٹھ کے کہیں گے او مولا ہم تیرے رسول کو بلاتے رہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب ذرا ہاتھ بلند کر کے تم پڑھو گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہاتھ نیچا کیجیے. یار یہ میرے مشن کا حصہ تھا. سبحان اللہ. یہ جو میں آج پاکستان میں گلی گلی گھوم رہا ہوں نا، گلی گلی، یہ اس لیے گھوم رہا ہوں کہ یار ہم نے افراتفری میں نا آج سنت و جماعت والوں نے سب کچھ اپنا ضائع کر دیا. مدارس آج ہمارے کمزور ہو گئے. آج لٹریچر کے میدان میں ہم ناتوان اور ضعیف ہو گئے. آج دنیا کفر ہمارا مذاق اڑانے لگ گئی. آج ہمیں خط لوگ لکھتے ہیں کہ 10 سال بعد تمہارے آستانوں والوں کے گنبدوں کو ہم پائمال کر دیں گے، جیسے ہم نے سعودی عرب میں کیا تھا. برادران گرامی، زندہ قوم ہے، اپنے مسائل کو حل کیا کرتی ہے. آج اتنا دیدہ دلیر ہو گیا، آج اتنی سینہ سوریاں دکھانے لگ گیا. تمہارا دشمن دیکھنے لگ گئے. اگر اپنے لیے نہیں تو ناموس رسول کے لیے اٹھ کھڑے ہو نا. برادران گرامی، اٹھو بیدار ہو. جماعت اہل سنت سیاسی تنظیم نہیں ہے.
جماعت اہل سنت مذہب کی دین کی ترقی کی تنظیم ہے، اور اللہ کے فضل سے جب سے یہ فقیر آیا ہے 75 تنظیموں نے اس کو مدر آرگنائزیشن مانا ہے، اور اس کے بعد جو فقراء مشائخ نے مجھ سے کرم کیا میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ جب پیر صاحب پگاڑا کے پاس گیا، انہوں نے کہا یار میرے دروازے پر کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو اور حامد صاحب آیا ہے، تو انشاءاللہ دیکھو اس سنی کانفرنس میں اپنے حروں کو حکم دوں گا کہ وہ میرے باپ کا مرید ہی نہیں ہے جو سنی کانفرنس میں نہیں جاتا ہے نا۔ برادران گرامی اٹھو، غیرت اور حمیت، اور یہ دراصل اگلی 50 سالہ نسلوں کو تم اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا ایک درس دے دو گے۔ اور میرا روحانی مشن یہ ہے کہ میں 2 اپریل 1 اپریل سے پہلے 5 ارب دفعہ اس وطن والوں سے درود پڑھانا چاہتا ہوں، جو ملتان کانفرنس میں حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تشت محبت میں رکھ کے ڈوڈا شریف والوں تھوڑا سا تحفہ تم بھی دے دو، تاکہ ملتان جب یہ بزم محبت رچے تو میں اس تشت محبت میں تمہارا حصہ بھی شامل کر دوں گا۔ ذرا جھوم جھوم کے ہاتھ لہرا لہرا کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہاتھ نیچے کیجیے، اور اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں پیسے مانگوں گا بھی نہیں۔ مجھے میری اماں نے کہا تھا پتر جب تک جیب سے پیسے ختم نہیں ہوتے کسی سے نہ مانگنا، آج تک اللہ کے فضل سے ختم ہوئی نہیں، اور میں نہیں مانگوں گا۔ لیکن اس ڈوڈا شریف کے عرس میں آنے والوں آپ سے درخواست اتنی ہے کہ وہ 2 گز کپڑے پر لکھ کے نہیں لگا سکتے ہو، وہ 2 گز کپڑے پر لکھ کے نہیں لگا سکتے ہو کہ ملتان سنی کانفرنس ہو رہی ہے، غلامان رسول جمع ہو رہے ہیں، لوگوں چوک در چوک پہنچو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا نا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک کام تو کرو نیکی کا، کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بدعقیدہ بستا ہے اس کو گولی نہ مارو، اس کو گھر میں ملا کے نہ چائے پلا کے نہ، وہ جس وقت پوچھے صوفی جی زلفا رکھیے نہیں کیوں بلائی، اس کو کہو کہ میں نے اس لیے بلایا چائے پلائیے، ایک دم ذرا کھڑے ہو کے پڑھ دینا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ لوگوں کو کنورٹ کرو، لوگوں کو چینج کرو۔ تمہارے جو اسکول ہے ان اسکولوں میں تعلیم دو، جو تمہارے مدارس ہیں ان میں ترانے ادا کرو، اور یا رسول اللہ کا سبق سکھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے گاؤں دیہات میں وادیوں کا بچہ ہے نا، وہ بڑے اگر رستے ہیں ناراض ہوتے ہیں، وہ بچے تو نہیں ناراض ہوتے، اس بچے کو اٹھا کے وہ پپو تجھے گڑ دیں گے، ذرا ایک دفعہ پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی دکان، اپنے کلینک، اپنے تجارت گاہ جہاں تم بیٹھتے ہو، یار کون وعدہ کرے گا کل جب تم قدم رکھو گے نا تو سارے اونچا پڑھو گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب ذرا ہاتھ کھڑا کرو، وعدہ کرو کون کل پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خلاصہ کلام یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اسلام کے ساتھ ناقابل شکست تعلق، اور مصطفیٰ کریم سے وفا، مہر وفا اور غلامی کا رشتہ، اور اس کے بعد آخرت کی تیاری۔ یہ ہے وہ 4 باتیں جو یہ آستانے تمہیں سکھاتے ہیں۔ اللہ اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھے۔ اب میرے ساتھ ورد کرو تاکہ میں اجازت لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ محمد سے وفا ہے تو ہم دے دیں یہ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔